دو سوال بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جی وہ سر۔ جی ایک تو انہوں نے کہا کہ فطرہ کس پر ہوتا ہے؟ فطرہ اس پر ہوتا ہے جس کو عید کا دن ملے اور وہ بالغ ہو اور مالک نصاب ہو، اور اس کا نصاب وہی ہوتا ہے جو زکوٰۃ والا ہوتا ہے، لیکن بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اس پہ سال گزرنا شرط ہوتا ہے، اس پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور مصارف بھی ایک جیسے مفتی صاحب ہاں اس کے؟ میں بتا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو جس کے پاس جو مالک نصاب ہے اسی پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مالک نصاب نہیں ہے اور ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور نابالغ بچے کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، اگر اس کے والد غنی ہیں تو ان کے اوپر واجب ہے کہ اپنے بچوں کا صدقہ فطر ادا کریں، اور صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو بالکل زکوٰۃ کے ہیں۔ رشتہ داروں میں اصول یہ ہے کہ جن کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے، ماں باپ دادا دادی نانا نانی جو آپ کی نسل سے ہیں انہیں نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، اس طرح کچھ سید ہیں یا غنی ہیں مالک نصاب انہیں نہیں دے سکتے، اسی طرح بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو نہیں دے سکتے، باقی تمام رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بچی اپنی ویڈیو ڈالتی ہیں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ گلفز پہن کر کوشش کریں کہ ہاتھ نہ نظر آئیں، کیونکہ آج کل نگاہیں اتنی گندی اور غلیظ ہیں، اگر کوئی برقعے میں بھی کوئی خاتون ہوتی ہے اس کا بھی لے کر اسے مس یوز کر رہے ہوتے ہیں، یہ کسی پہ مخفی نہیں ہے۔ اور اس طرح بیک گراؤنڈ میوزک نہ ڈالیں تو بیسٹ ہے، کوئی ٹیون ڈال دیں، خالی ٹیون ہلکی سی جیسے نعت کی ٹیون ہے کسی کی، وہ آپ ڈال دیجئے، لیکن میوزک نہ ڈالیں، وہ اس میں شرعی طور پہ ممانعت ہے۔ اور ختم قرآن اگر ہفتے میں ایک بار کرتے ہیں، یہ بچوں کو بلا کر پڑھواتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ خود کر سکیں وہ کریں، جتنے اخلاص سے آپ کر سکیں گے وہ بہت بہتر ہے۔ عمومی طور پہ جو یہ ختم قرآن کے لیے آتے ہیں، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ پیشہ ور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کھانے پینے کے چکر میں آتے ہیں، اور اگر کھانا پینا ہی اصل مقصود ہو اور پیسہ مقصود ہو تو پھر ثواب کا حصول مشکوک ہو جاتا ہے، اور اگر باقاعدہ طے کر کے آئیں کہ اتنا پیسہ لیں گے اور یہ کھانا بانا ہوگا تو پھر تو بالکل ثواب نہیں ملے گا، اس لیے بہتر ہے کہ خود ایصال ثواب کریں۔ اور جمعرات کو کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ وغیرہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا بڑھانے کے معجزات دکھائے، تو ہمیشہ کھانا سامنے رکھ کر جو اللہ نے چاہا پڑھا تو اللہ نے کھانے میں برکت پیدا فرمائی، یہ اس سنت کی تکمیل یا اس سنت کی مشابہت اختیار کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔